اسلام آباد بین الاقوامی سفارتکاری کا مرکز بن گیا۔ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا مرحلہ پاکستان میں طے ہوگا۔ وائٹ ہاؤس نے پاکستان کی سفارتی کامیابی کا بڑا اعتراف کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حساس مذاکرات کا اگلا دور ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہوگا، اور یہ کہ پاکستان ایک مؤثر اور کلیدی ثالث کے طور پر ابھر کر آیا ہے۔ ترجمان کیرولین لیوٹ کے مطابق مذاکرات مثبت اور نتیجہ خیز سمت میں جاری ہیں، جبکہ جنگ بندی میں توسیع کی خبروں کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دوسرے مرحلے کی تیاریاں تیز ہیں۔ امریکی وفد کی قیادت جے ڈی وینس، جبکہ ایران کی نمائندگی باقر قالباف اور عباس عراقچی کریں گے۔ حتمی تاریخ تاحال طے نہ ہو سکی۔ ایک بار پھر دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر جمی ہوئی ہیں۔ بڑی پیش رفت کی عظیم الشان امید بھی روشن و درخشاں ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے اہم سرکاری دورے پر قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچ گئے، جہاں ان کا شاندار پرتپاک اور باوقار استقبال کیا گیا۔ دوحہ ایئرپورٹ پر قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی نے وزیر اعظم اور ان کے اعلیٰ سطحی وفد کا استقبال کیا، جبکہ قطری مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کر کے اس موقع کو مزید پروقار بنا دیا۔ استقبالی مناظر نہایت دلکش اور یادگار تھے، جہاں دوحہ ایئرپورٹ سے لے کر شہر کی اہم شاہراہوں تک پاکستانی اور قطری پرچموں کی بہار نے دونوں ممالک کی گہری دوستی اور مضبوط تعلقات کی عکاسی کی۔ سیاسی و معاشی ماہرین کے مطابق یہ دورہ پاکستان کے لیے نہایت اہم اور فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے، خاص طور پر قطری سرمایہ کاری کے فروغ اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے نئے دروازے کھلنے کی توقع ہے۔ امریکی ناکہ بندی ناکام، ایرانی سپر ٹینکر آبنۂ ہرمز سے گزر گیا۔ ایرانی ٹینکر 20 لاکھ بیرل تیل لے کر بین الاقوامی پانیوں میں داخل۔ امریکی سینٹ کام کا 6 بحری جہازوں کو واپس بھیجنے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج نے امریکی ناکہ بندی جاری رہنے پر بحیرہ احمر، خلیج عرب اور بحیرہ عمان میں تجارت مکمل روکنے کی دھمکی دے دی۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر علی عبداللہی نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی تجارتی جہازوں اور تیل بردار ٹینکرز کے لیے عدم تحفظ پیدا کیا تو اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ابتدا سمجھا جائے گا۔ حج آپریشن 2026 میں عظیم الشان پیش رفت۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سعودی امیگریشن ٹیم کراچی پہنچ گئی۔ اہل وطن کے لیے رواں سال حج کے فرائض تاریخی شان سے ادا کیے جانے کے انتظامات۔ عازمین کے لیے حج کا سفر انتہائی آسان اور خوشگوار ہونے کی نوید۔ نئے نظام کے تحت عازمین کی امیگریشن کراچی میں ہی مکمل ہوگی۔ سعودی عرب پہنچنے پر طویل قطاروں سے نجات مل سکے گی۔ یاد رہے، پہلی حج پرواز آج رات 2 بجے کے بعد روانہ ہوگی۔ تمام انتظامات مکمل۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ اس سال فریضہ حج کی ادائیگی شاندار، منظم اور سہل طریقے سے ہوگی۔ اسرائیل کے لیے فوجی امداد پر امریکی سینٹ میں غیر معمولی اختلاف۔ برنی سینڈرز کی اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے سے امریکہ کو روکنے کی کوشش ریپبلکن نے ناکام بنا دی۔ قرارداد منظور ہوئی تو اسرائیل کو $450 ملین مالیت کے بموں اور بلڈوزرز کی فروخت روک دی جاتی۔ اسرائیل مخالف قرارداد کی ڈیموکریٹس کی جانب سے بڑی تعداد میں حمایت۔ غزہ، لبنان اور ایران جنگ، ٹرمپ کے بیانی کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ 40 ڈیموکریٹ سینیٹرز نے اسرائیل کو بلڈوزرز فراہمی روکنے کے حق میں ووٹ دیا۔ 59 سینیٹرز نے مخالفت کی۔ امریکی سینٹ میں ایران پر مزید حملوں کے لیے کانگریس کی پیشگی اجازت کی قرارداد بھی مسترد کر دی گئی۔ اب جو مذاکرات ہوں گے وہ مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کر دیا۔ کہا، امریکہ کی شرط پر مذاکرات نہیں کیے۔ ہمارا موقف بالکل واضح ہے، ایران اپنے حقوق پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ جوہری صلاحیت کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا ایران کا حق ہے۔ خطے میں کسی بھی قسم کی مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ ایران جوہری صلاحیت کو امن کے علاوہ کسی صورت استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ امن کی کوششوں میں پاکستان پیش سیاسی اور عسکری قیادت الگ الگ محاذوں پر سرگرم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے 2 گھنٹے طویل ملاقات۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی، اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ سعودی ولی عہد نے امن عمل میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کا حالیہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب کے لیے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ کہا، پاکستانی عوام اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی قیادت میں سعودی عرب کی مثالی صبر اور تحمل کو سراہا۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے مسلسل حمایت پر ولی عہد کی ستائش۔ رہنماؤں کا قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ پاکستان امن کا ضامن بن گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر امن کا پیغام لے کر ایران پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں عباس عراقچی نے لکھا، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا ایران میں خیر مقدم کر کے خوشی ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی پر اظہار تشکر کیا۔ مزید کہا، خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ہمارا عزم مضبوط اور مشترکہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں۔ MDIMF کی پاکستان کی اصلاحات اور معاشی استحکام کی تعریف۔ کرسٹالینا
جارجیوا نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کے دوران پاکستان کی معاشی اصلاحات میں پیش رفت کو سراہا. کہا پاکستان کی جانب سے اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد کے باعث معاشی استحکام برقرار رکھنے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات. دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کے عالمی معیشت پر اثرات پر تبادلہ خیال کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل لیبنان کشیدگی کم کرنے کا دعویٰ. دہائیوں بعد دونوں ممالک کے رابطے بحال ہونے کا امکان. سوشل میڈیا پر جاری پیغام ٹرمپ نے لکھا خطے میں سفارتی کوششیں کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری ہیں. اسرائیل لیبنان تنازع میں ممکنہ امن کی نئی امید پیدا ہو گئی. مذاکرات کی بحالی مشرق وسطی کے لیے اہم پیش رفت قرار. جنگ بندی میں لیبنان کے خلاف حملے بند کرنا ہوں گے. امریکہ لیبنان سمیت خطے میں جاری جنگ بندی معاہدوں کی مکمل پابندی یقینی بنائے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کا ٹویٹ. لکھا لیبنان میں جامع جنگ بندی کی کامیابی بنیادی طور پر حزب اللہ کی مسلسل جدوجہد پر منحصر ہے. ایران اور اس کے زیر اثر محور مزاحمت مکمل طور پر متحد ہے. ایرانی اسپیکر نے امریکہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فرسٹ پالیسی سے پیچھے ہٹنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ خطے میں حقیقی اور پائیدار امن قائم ہو سکے. پاک ترکیہ عسکری اتحاد کی گونج. کمانڈو اسپیشل فورسز مشق جناح 13 شاندار کامیابی کے ساتھ مکمل. پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مضبوط برادرانہ اور تاریخی عسکری تعلقات ایک بار پھر نئی بلندیوں کو چھونے لگے جب مشترکہ کمانڈو اور اسپیشل فورسز مشق جناح 13 ترکیہ میں نہایت کامیابی، مہارت اور پیشہ ورانہ شان کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی. یہ مشق نہ صرف دفاعی تعاون کا عملی مظاہرہ ثابت ہوئی بلکہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا واضح پیغام بھی دے گئی. ملک بھر میں بجلی کی بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو شدید اذیت میں مبتلا کر دیا ہے. تاہم وفاقی وزیر برائے توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے قوم سے معذرت کرتے ہوئے بڑے ریلیف کی نوید سنا دی. وزیر توانائی نے انکشاف کیا ہے کہ 1 اپریل سے درآمدی گیس LNG کی بندش اور ڈیموں سے پانی کے کم اخراج کے باعث بجلی کی پیداوار بری طرح متاثر ہوئی جس نے توانائی کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا. سردار لغاری نے یقین دلایا ہے کہ یہ بحران عارضی ہے اور جیسے ہی LNG کے نئے کارگو ملک پہنچیں گے اور پن بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا حالات تیزی سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر گولہ باری. 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید، 3 زخمی. پاک فوج کی فوری جوابی کارروائی میں افغانستان سے فائر کرنے والی گن پوزیشن مکمل تباہ. افغان طالبان کچھ روز سے فتنۃ الخوارج کی تشکیل کو پاکستان میں داخل کروانے کی کوشش کر رہے تھے. سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی بروقت کارروائی کے دوران فتنۃ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی. ناکامی پر افغان طالبان نے کٹ کوٹ میں آبادی کو نشانہ بنایا. باجوڑ کی مہینوں کی بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت. سیکورٹی فورسز سے مکمل اظہار یکجہتی. شہری آبادی کو نشانہ بنانا افغان طالبان کے مذموم عزائم بوکھلاہٹ کا واضح ثبوت ہے. پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار. سمندری حدود کو مزید محفوظ بنانے کے لیے پاکستان نیوی کا مقامی سطح پر تیار اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ. میزائل نے سمندر میں ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا. میزائل جدید ترین گائیڈنس سسٹم اور پینسرا بدلنے کی صلاحیت سے لیس، دشمن کے دفاعی نظام کو چکما دے کر مہلک وار کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. صدر مملکت، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی جانب سے پاک بحریہ اور سائنسدانوں کو مبارکباد. پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر. سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو $2 ارب موصول. اسٹیٹ بینک کی جانب سے رقم منتقل ہونے کی تصدیق کر دی گئی. اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق سعودی عرب نے $2 ارب پاکستان کو منتقل کر دیے. $5 ارب ڈپازٹ کو طویل مدت کے لیے توسیع بھی دے دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی مدینہ منورہ آمد. گورنر مدینہ نے استقبال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی مسجد نبوی میں حاضری. ملک و قوم کی ترقی سمیت دنیا بھر میں امن کے لیے دعائیں. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خاص کر کے سلام عقیدت پیش کیا. وزیر اعظم مدینہ منورہ سے دوحہ روانہ ہوں گے. ملک بھر میں بجلی کی بدترین بندش. شہروں میں 10 سے 12 اور دیہاتوں میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی غائب. راولپنڈی، اسلام آباد میں 8 گھنٹے بجلی بند. کراچی میں میٹرک اور او لیول کے طلباء بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے عذاب کا شکار. امتحانات کی تیاری کرنے والوں کا قیمتی وقت ضائع، ذہنی اذیت کا شکار. والدین کا امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ رکوانے کا مطالبہ.